بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو عزت، ترقی، عظمت دے اور آپ کی یہ منتیں قبول فرمائے۔ حقیقت ہے یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے۔ مرد اگر سارا دن کاروبار میں، ملازمت میں اپنا وقت لگاتے ہیں تو ان کی اپنی مصروفیت ہوتی ہے، اور گھر میں عورتوں کی مصروفیت ان سے زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہو۔ پھر اس مصروفیت میں سے اگر وقت نکل رہا ہے تو یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ اس کو جاری اور ساری رکھے۔ اب اگلی بات جو میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں اور وہ ضروری ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اپنا تجزیہ، اپنا محاسبہ، اپنے اعمال، اپنی ترتیب کو مد نظر رکھیں، اور یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں ایک درخت ہے تو اس پہ پھل نہیں نا، تو لوگوں کی نگاہیں اس پہ نہیں جاتی، ایسے گزر کے چلے جاتے ہیں۔ جس پہ پھل نہیں گزر جاتے ہیں، لیکن جس پہ پھل لگے ہوتے ہیں سب پہ اس کی نگاہیں جاتی ہیں، اور وہ لوگ اس درخت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، پھل کھانا چاہتے ہیں۔ پھر جتنے زیادہ پھل لگے اتنے زیادہ اس درخت کی طرف توجہ مرکوز ہو جاتی ہے، اور اتنا ہی رش اس کے قریب بن جاتا ہے، زیادہ لوگ آتے ہیں۔ وہ درخت کی ٹہنیوں کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جتنا جس ٹہنی پہ زیادہ پھل لگتا ہے وہ ٹہنی باقی ٹہنیوں سے زیادہ جھک جاتی ہے۔ باقی ٹہنیاں کھڑی ہوتی ہیں، جس پہ جتنے زیادہ پھل لگتے ہیں وہ جھک جاتی ہے کہ مجھ پہ آنے والوں کو آسانی ہو جائے، ایسے ہی نہ وہ مجھے لے لے۔ ایک دفعہ میں مانسیرے گیا تو ساتھی تھے، تو اپنے گھر کے قریب ایک لے گئے، قربانیاں لگی تھی۔ مجھے کہتے ہیں ابھی آپ دیکھیے گا نا، میں دیکھنا شروع کر دیا۔ بڑا تھا درخت، تو انہوں نے درخت کو ایسے ہلایا، آنا فانا میں قربانیاں زمین پہ ڈھیر لگ گئی۔ میں نے کہا یہ کیا؟ کہتے ہیں درخت سے ٹہنیاں سے قربانیاں اتاری نہیں جاتی، جو پکی ہیں وہ گھٹ جاتی، نیچے کپڑا بچھایا ہوتا ہے، ساری ٹہنیاں وہ اٹھا لی گئی، جو پک گئی ہیں وہ خود اتر جاتی ہیں، جو کچیاں نہیں اترتی ہلانے سے۔ اسی طرح آپ باغ میں جائیں تو کتنا بھی کوئی گنجان پودا ہوگا، اگر اس پہ پھول نہیں لگا تو آپ کی نگاہ نہیں جائے گی، لیکن جس پہ جتنے زیادہ پھول لگے ہوں گی آپ کی نگاہ اس پہ جائے گی، آپ کو اچھا لگے گا، پیارا لگے گا، اور آپ کوشش کریں گے کہ ایک دو پھول توڑ لوں، اور پھول نہیں کہے گا مجھے نہ توڑ، اسے پتہ ہے کہ میں کسی کے کام آ جاؤں۔ اور اسی طرح جب یہ آدمی اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے اور یہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے یہ تعلق، اور الحمدللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں، اب اپنی ذات کا معاملہ نہیں رہتا، اب لوگوں کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ ہماری اپنی زندگی نہیں رہتی، ہم لوگوں کے لیے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے ماں باپ کو دیکھا ہے جو اپنے لیے نہیں زندہ رہتے۔ باپ بیچارہ کپڑے نہیں خریدتا، چلو بچوں کے خرید، جوتے نہیں لیتا اور بچوں کے ہزاروں روپے کے لے لیتا ہے، بچوں کی ڈیمانڈیں پوری کرتا ہے۔ ماں ہے، کچھ کھانے پکانے کو جی چاہتا نہیں ہوتا ہے، بچہ فرمائش کرتا ہے تو تین قسم کے مینو بنا دیتے ہیں۔ ان کی زندگی کا محور بچوں کی خوشیاں بن جاتا ہے، بچوں کی خدمت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اسی اعتبار سے اللہ رب العزت نے جب یہ مراقبات، یہ تعلق، یہ محبت، یہ قرب، یہ معیت، یہ مناظر بالا عطا فرمایا تو ہماری نوعیت اب بدل گئی ہے۔
ہم لطائف کے لوگوں کی طرح نہیں ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو بچہ کے جی دوسری تیسری چوتھی پانچویں میٹرک تک چلا جاتا ہے وہ ٹیوشن کا محتاج ہوتا ہے، اور گھر میں کوئی بہن بھائی بڑا جب ایف اے یا میٹرک کر لیتا ہے تو اس قابل ہوتا ہے کہ چلو چھوٹے بچوں کو پڑھا لے، اور وہ اس سے خوشی محسوس ہوتی ہے اور بچے بھی اس سے پڑھنے میں مانوس ہوتے ہیں. تو جن کے مناظر بالا ہیں ان کی نوعیت بھی ایسی ہو جو پھلدار درخت کی طرح جھکے ہوئے ہوں، اور اگر کوئی ایک پتھر مارے تو جواب میں دو پتھر نہیں مارتے، ڈھیر پھل گرا دیتے ہیں. اور اسی طرح پھول کی طرح ہو کہ گزرنے والے کو اپنی مہک بھی دے، اگر وہ توڑ لے تو کانٹے نہ چوبنا شروع کر دے. اور اسی بڑی بھائی باپ کی طرح ہو کہ جس کی محور بن جاتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر لوں، ان بچوں کا کچھ بن جائے. اور اس بھائی بہن کی طرح کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ اب ان کو ٹیوشن باعث پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، ماحول بھی اچھا نہیں، ہم خود ان کو پڑھا. اب اس اعتبار سے یہ ضروری نہیں کہ آپ کی ڈیوٹی ہی لگے کہ آپ کو کہا جائے کہ تب آپ یہ کام کریں گے، ایسا تو نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بچہ تھا 18 سال کا تھا، اور مجھے کسی نے نہیں کہا تھا. 19-20 سال میں نے ذکر کرانا شروع کر دیا تھا. آج ہمارا وہ مرکز ہے، بڑی مخالفتوں سے گزرا، بڑی پریشانیوں سے گزرا. مجھے تو کسی نے کہا تم اجازت بھی لیا کہ ذکر کرا. بعض ہمارے مردوں میں عورتوں میں متمنی ہوتے ہیں ہمیں کوئی ٹیلی فون کر کے کہ جی اب آپ نے کلاس لیں گے، آپ نے ذکر کرانا ہے تو ہم کرائیں گے، ورنہ ہم کیوں کرائیں، ہماری کوئی ڈیوٹی تو نہیں. ایسا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں سکھایا تھا. فرمایا تھا کہ جس کا قلب ہے وہ قلب کرائے، جس کا لطائف ہے لطائف کرائے. یہ کام صرف میرا نہیں، یا میری بیوی، میری بچی، یا کسی چند اور جو مخصوص لوگ مرد عورت کر رہے ہیں، ان کا سب کا کام ہے. آپ کے گھر میں ماحول نہیں بن رہا، آپ کی فرینڈس جو ہیں آپ کے واقفدار ہیں، سب سے آپ کے بہترین فرینڈس آپ کے یہ ساتھی، ذکر والے ساتھی ہیں، ان کے نمبر دے کے جب ملاقات ہو یا کچھ ہو تو نمبر لے لیں، آپس میں رابطہ رکھیں. اور جب دیکھیں ذکر کے دوران کوئی دن ہو گیا مسلسل مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، اسے چھوٹا سا ٹیلی فون کر کے حال احوال پوچھ لیں کہ آپ بیمار تو نہیں ہیں، چلو آپ وہ ذکر کر لیتے ہیں، ٹیلی فون پہ ذکر کر لیں. یہ ضروری ہے کہ آپ کی ڈیوٹی لگے، آپ کو کوئی کلاس ملے تو آپ نے پھر نمبردار بننا ہے. ہم یہاں تو نمبردار بنانے ہی نہیں. میں تو مردوں سے بھی بڑا پریشان ہوں، مایوس ہو گیا تھا کہ سارے بزرگ بننا شروع ہو گئے تھے اور میں پریشان ہو گیا تھا. میں اسی لیے عورتوں کو بزرگی کی طرف لے کے ہی نہیں آیا کہ کوئی بزرگ ہے ہی نہیں. اور ان سے میں نے بھی کہا نہ میں بزرگ ہوں نہ آپ بزرگ ہیں، مرد سارے بزرگ ہیں اور اپنے منصب بھی سب نے بنا لیے ہیں، بڑے بڑے منصبوں پہ چلے ہیں. مجھے شرم آتی ہے، میں تو چھوٹے سے منصب کو بھی اپنے آپ نہیں سمجھتا، اتنا چھوٹا آدمی. تو میں آپ کو منصبوں کی بات، میں آپ کو مولانا ملازموں کی بات، آپ کو منیٹروں کی بات، بڑے لوگوں کی بات نہیں، ایک کارکن سمجھ کے، ایک خیر خواہ سمجھ کے ہم نے اس کام کو کرنا ہے. اس سے ہماری بھی عاقبت بنے گی، ہمارا بھی ماحول بنے گا اور ہماری لیے ذریعہ نجات بھی بنے گا. اب کتنی بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو ایک زمانہ گزر گیا، جن کی روٹین اعمال بڑے اچھے ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن یہ دعوت کا کام ان میں نہیں. تکلیف بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے، یار یہ کوئی کام تو نہیں نا. دنیا کے سارے دھندے ہوتے ہیں، سارے چل رہے ہیں، اچھے چل رہے ہیں، پیارے چل رہے ہیں. بعض لوگوں کو اسٹیٹس میں اور دوسرے ٹی وی میں دیکھو تو 30 وہ لگے ہوتے ہیں، اتنا ان کے پاس وقت ہوتا ہے. ایک دو چھوٹا سا ہوتا ہے، اس میں بھی اتنے لگائے ہوتے ہیں، اس کے لیے وقت ہوتا ہے. کسی کو ٹیلی فون کر کے حال احوال پوچھ کے ذکر کی دعوت دینا اور پوچھ لینا اور کوشش کرنے کی طرف کوئی نہیں آتے. میں آپ لوگوں پہ اعتراض نہیں، آپ میری بچیاں ہیں سارے، بے شک میرے عمر میں میرے برابر بھی ہوں تو ایک تعلق شیخ کی اولاد ہوتے ہیں سارے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں یہ کام آپ سب کا ہے. کوئی نہیں کہ اب میں ڈیوٹی لگاؤں یا پرسوں کا وہ کہے
آپ سب نے یہ کام کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح میری خواہش ہے مردوں میں بھی سب کا کام، یہ تو نہیں جن کو کلاس دی جائے ان کا کام ہے باقی فارغ ہو گیا، سب کا کام۔ الحمدللہ میں نے دیکھا کچھ ایسے حضرات مرد عورتوں میں بھی ہیں کہ جن کو کوئی ڈیوٹی نہیں اور وہ ڈیوٹی والے سے اچھا کام کر رہے ہیں، یہ اللہ کے لیے کرنا۔ بس یہی درخواست ہے کہ اپنے ذکر کے ساتھ تھوڑا سا وقت اس میں بھی نکالیں اور فکر کریں۔ جب آپ لوگوں کی فکر کریں گے اللہ آپ کی فکر کریں گے، یہ پکی بات ہے۔ آپ کی اولاد کی، آپ لوگوں کی اولاد کی فکر کریں گے عاقبت کی، اللہ آپ کی بھی کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں آپ کی اولاد کی بھی فکر ڈالے گا۔ آپ یقین مانے کچھ ایسے ساتھی ہیں جو فوت میں 20 سال 25 30 سال ہو، ان کے بچے ہمارے ساتھ نہیں لگے، کچھ کے لگے کچھ کے نہیں لگے، لیکن آج بھی کچھ ہر عرصے بعد میں ان کے بچوں کو ضرور ٹچ کرتا ہوں، ان بچوں کو ان کی وجہ سے دیکھتا ہوں، مجھے وہ یاد آتی ہے۔ اللہ بھی ایسے کرتا ہے۔ سورہ کاف میں دیکھیں نا کہ جن کی دیوار تھی اس کے نیچے خزانہ تھا، مفسرین نے لکھا یہ چوتھی پشت تھی۔ اللہ دینداروں کی اولادوں کو ضائع نہیں کرتا، یہ بھول جائیں، بڑا حیا والا ہے، انہیں ہاتھ سے پکڑ کے چلاتا ہے، اس لیے اس کام کو کریں، انشاءاللہ اللہ دنیا کے راستے بھی کھولے گے۔ السلام علیکم۔ چلیں جی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ